السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کراچی کے علاقے سکھر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 3 سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو اہم انکشاف ہوئے ہیں آپ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جو واردات ہے یہ انتہائی انوکھی ہے، اور اس واردات نے پولیس کو بھی کافی حیران کیا جب پولیس کو ساری ڈیٹیلز معلوم ہوئی اور جب وہ ملزمان تک پہنچی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تقریباً 18 اکتوبر کو، پچھلے مہینے 18 اکتوبر کو 3 سالہ بچے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے پولیس کو جب یہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو نامعلوم ہوتی ہے، اور پولیس مختلف اخبار میں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ خبر چلاتی ہے کہ اگر کوئی اس بچے کو جانتا ہے یا اس بچے کے وارثان کو جانتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس ساری چیزوں کے بعد پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے، ایک ناصر نامی شخص کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کا نام امان ہے، اور یہ بچہ جو ہے اس کا جو گمشدگی کی رپورٹ ہے وہ سعود آباد کالونی کے تھانے میں درج کروا رکھی ہے۔ پولیس کو یہ ساری ابتدائی معلومات ملتی ہے، اور پولیس مزید جب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ نے ہی اپنے بیٹے کی درخواست جمع کرائی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا اس طرح سے گم ہو چکا ہے، اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ اب انویسٹیگیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور پولیس ماں باپ سے، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں تو تقریباً 2020 میں، سپٹمبر 2020 میں اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے جو حقیقی والدین ہوتے ہیں اس امان کے، وہ اس بچے کو کسی اور کو دے دیتے ہیں پرورش پانے کے لیے۔ یہ امان کی جو والدہ ہوتی ہے یہ ہی اپنی ایک دوست فرح کو یہ اپنا بیٹا دیتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اور اس کو پالنے کے لیے یہ بچہ وہ 3 سال پہلے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ وہاں پہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات یہ جو بچہ ہے اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے، جو اس کے حقیقی والدین ہوتے ہیں وہ اس کو ملنے کے لیے بھیجتے ہیں اپنے حقیقی والدین سے، اور یہ ملتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا 3 سال تک، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو گود دیا تھا وہ کافی زیادہ امیر بھی تھے۔ اب جب بچے کو گود دیا گیا تھا تو یہ جو اس کا والد ہوتا ہے عامر، وہ راضی ہوتا ہے اس وقت، اور ہنسی خوشی اپنے بیٹا جو ہے وہ امان کو دے دیتے ہیں اپنی دوست کو۔ وہاں پہ یہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اکثر اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لیکن پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مختلف باتیں کرنا شروع کرتا ہے، اس کا حقیقی والد۔ پولیس کو اس پہ شک ہوتا ہے جب پولیس انویسٹیگیشن کری ہوتی ہے کہ یہ باتیں کچھ ایسی گول مول کرتا ہے، پولیس کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے اور اس پہ شک جاتا ہے۔ پولیس اس کو پکڑتی ہے اور مزید انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قتل اس معصوم بچے کا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے باپ نے کیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ایسے والدین، ایسے شفاق والدین اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اب سعود آباد میں اپنے کمسن بیٹے کو بے دردی سے قتل کرنے والے شفاق باپ کو گرفتار کیا گیا، اور تفتیش کے بعد بچے کے قتل کا اس نے اعتراف بھی کیا۔ اب اس نے اعتراف تو کر لیا، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ بار بار، اب میں وجہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، اس سے پہلے یہ کہ یہ بار بار اپنے بیان بدلتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے بچے کا قتل ہی نہیں کیا، میں بچے کو لے کے جا رہا تھا، بچے کا پاؤں سلپ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو مارا ہی نہیں، میں نے تو اس کا قتل کیا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے یہ سارا ہوا کیا ہے۔ پولیس اس کے بیان پہ بھی بڑی حیران ہے۔ سعود آباد میں شفاق باپ نے کمسن بچے کو قتل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ ہولناک واقعہ اگست کو پیش آیا۔ ملزم عامر نے اپنے بچے امان کو تشدد کر کے قتل کیا۔ ملزم عامر کو سعود آباد انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کیا۔ تفتیشی پولیس نے بتایا کہ ملزم اپنے کمسن بیٹے امان کو بے دردی سے قتل کر کے لاش بہنس کالونی میں پھینکی تھی، اور اپنا جرم چھپانے کے لیے اس شخص نے 23 اگست کو سعود آباد پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ شکایت پر پولیس حرکت میں آ گئی اور بیٹے کے قتل کے پیچھے اس شخص کو ڈھونڈ نکالا۔ پولیس نے بتایا کہ عامر نے ابتدائی تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ تفتیشی پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم نے بچے کو پرورش کے لیے کسی اور کو دے رکھا تھا، اور ملزم نے چند روز قبل بچے کے گھر آنے پر اس کو کہا کہ تم مجھے پاپا بول لو۔ اب بچہ تھا 3 سال سے وہ وہاں پہ پرورش پا رہا تھا، تو اتنی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اپنے والدین، وہ ان کو سمجھتا ہوگا جنہیں اس کے حقیقی والدین نے گود دیا تھا۔
اب قتل کی وجہ سن کے انتہائی حیران ہوں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس معصوم بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ مجھے پاپا نہیں بلاتا تھا بلکہ انکل بلاتا تھا۔ اپنے ہی اولاد کو قتل کر دینا صرف اتنی سی بات پہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو لوگ ہیں دن بہ دن جتنا میں آبزرو کرتی ہوں ہمارے آس پاس، مجھے ایسا لگتا ہے ہم لوگ دن بہ دن روز بروز بہت ہی شفاق ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی کی تکلیف سے یا اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنا فرق پڑتا ہے اور ہم جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں کسی کی بھی۔ اب یہ والد ہے اور اتنے یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ بڑے عام ہوتے جا رہے ہیں کہ والدین ہی اپنے، اب کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا، ایک شخص نے اپنے 5 کے 5 بچوں کو دریا میں پھینک کے ان کا قتل کر دیا۔ آپ امیجن کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دشمن کا بھی بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی پیارا لگتا ہے، چاہے جتنی بھی گہری دشمنی ہو، تو بچے تو سب کو پیارے لگتے ہیں۔ خیر، یہ انتہائی افسوسناک ڈیٹیلز تھیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کریں، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔